حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ احادیث میں کثرت سے آتا ہے۔ وہ اپنی سرگزشت بڑی تفصیل سے سنایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تبوک سے پہلے کسی لڑائی میں بھی اتنا قوی مالدار نہیں تھا، اتنا خوشحال نہیں تھا جتنا کہ تبوک کے وقت تھا۔ اس وقت میرے پاس خود اپنی ذاتی 2 اونٹنیاں تھیں۔ اس سے پہلے کبھی بھی 2 اونٹنیاں میرے پاس ہونے کی نوبت نہیں آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ عادت شریفہ یہ تھی، جس طرف لڑائی کا ارادہ ہوتا تھا اس کا اظہار نہیں ہوتا تھا، بلکہ دوسرے جانبوں کے احوال حالات دریافت فرماتے تھے۔ مگر اس لڑائی میں چونکہ گرمی بھی شدید تھی اور سفر بھی دور کا تھا، ان کے علاوہ دشمنوں کی بھی بہت بڑی جماعت تھی، اس لیے صاف اعلان فرما دیا تھا تاکہ لوگ تیاری کر لیں۔ چنانچہ مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی کہ رجسٹر میں ان کا نام بھی لکھنا دشوار تھا۔ مجمع کی کثرت کی وجہ سے کوئی شخص اگر چھپنا چاہتا کہ میں نہ جا پاؤں، نہ پتہ چلے، تو دشوار نہ تھا، تو مشکل نہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی پھل بالکل پک رہے تھے۔ میں بھی سامان سفر کی تیاری کا صبح ہی سے ارادہ کرتا، مگر شام ہو جاتی اور کسی قسم کی تیاری کی نوبت نہ آتی۔ لیکن میں اپنے دل میں خیال کرتا کہ مجھے وسعت حاصل ہے، مجھے گنجائش فراوانی حاصل ہے۔ اسی طرح آج کل پر ٹلتا رہا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے کا زمانہ تقریباً آ گیا۔ اس وقت میں نے کوشش بھی کی، مگر تیاری نہ ہو سکی۔ اب میں جب مدینہ طیبہ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں تو صرف وہی لوگ ملتے ہیں جن کے اوپر نفاق کا بدنما داغ لگا ہوا تھا۔ جب وہ معذور تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبوک پہنچ کر دریافت فرمایا کہ کعب نظر نہیں پڑتے، کیا بات ہوئی؟ ایک صاحب نے کہا، یا رسول اللہ، اس کو اپنے مال و جمال کی اکڑ نے روک رکھا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غلط کہا، ہم جہاں تک سمجھتے ہیں وہ بھلا آدمی ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سکوت، خاموشی اختیار فرمائی اور کچھ نہیں بولے، حتیٰ کہ چند روز میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں کی تبوک سے واپسی کی خبر سنی تو مجھے رنج اور غم سوار ہوا اور بڑا فکر مند ہوا۔ دل میں جھوٹے بہانے آتے تھے کہ اس وقت کسی فرضی عذر سے فرضی بہانے بنا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے جان بچا لوں گا، پھر کسی وقت معافی کی درخواست کر لوں گا۔ اور اس بارے میں اپنے گھرانے کے ہر سمجھدار سے مشورہ کرتا رہا، مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے ہی آئے تو میرے دل نے فیصلہ کیا کہ بغیر سچ کے کوئی چیز نجات نہ دے گی، اور میں نے سچ عرض کرنے کی ٹھان ہی لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو اول مسجد میں تشریف لے جاتے اور 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھتے اور وہاں تھوڑی دیر تشریف رکھتے کہ لوگوں سے ملاقات فرمائیں۔ چنانچہ حسب معمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے تھے اور منافق لوگ آ کر جھوٹے عذر کرتے اور قسمیں کھاتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہر حال کو قبول فرماتے رہے اور باطن کو، اندر کے معاملات کو اللہ کی سپرد فرماتے رہے۔ میں بھی حاضر ہوا اور سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کے انداز میں تبسم فرمایا اور اعراض فرمایا اور منہ موڑ لیا اور اپنے چہرے انور کا رخ پھیر لیا۔ میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، آپ نے
اعراض فرما لیا، میں خدا کی قسم نہ تو منافق ہوں نہ مجھے ایمان میں کچھ تردد شک ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہاں آ۔ میں قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے روک رکھا تھا؟ کیا تو نے اونٹنیاں نہیں خرید رکھی تھیں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں کسی دنیا دار کے پاس اس وقت ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ میں اس کے غصے سے معقول عذر کے ساتھ خلاصی نجات پا لیتا، کہ مجھے بات کرنے کا سلیقہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مجھے معلوم ہے، اگر آج جھوٹ بول کر آپ کو راضی کر لوں تو قریب ہے کہ اللہ جل جلالہ مجھ سے ناراض ہوں گے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف صاف عرض کر دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آئے گا، لیکن قریب ہے کہ اللہ کی پاک ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عتاب کو، غضب کو زائل فرما دے گا، غصے کو ختم فرما دے گا۔ اس لیے سچ ہی بتا دیتا ہوں کہ واللہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا، اور جیسا فارغ اور وسعت والا میں اس زمانے میں تھا، کسی زمانے میں بھی اس سے پہلے نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے سچ کہا۔ پھر فرمایا کہ اچھا اٹھ جاؤ، تمہارا فیصلہ حق تعالی شانہ فرمائیں گے۔ میں وہاں سے اٹھا تو میری قوم کے بہت سے لوگوں نے مجھے ملامت کی، مجھے کوسا کہ تو نے اس سے پہلے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اگر تو کوئی عذر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار تیرے لیے کافی ہو جاتا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی اور بھی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ 2 شخصوں کے ساتھ اور بھی یہی معاملہ ہوا ہے، 2 شخصوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے، انہوں نے بھی یہی گفتگو کی، انہوں نے بھی یہی بات چیت کی جو تو نے کی، اور یہی جواب ان کو ملا جو تجھ کو ملا۔ ایک ہلال بن امیہ، دوسرے مرار بن ربیع۔ میں نے دیکھا کہ 2 صالح شخص جو دونوں بدری ہیں وہ بھی میرے شریک حال ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں سے بولنے کی ممانعت بھی فرما دی، بولنے سے منع بھی فرما دیا کہ کوئی شخص ہم سے کلام نہ کرے۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ غصہ اسی پر آتا ہے جس سے تعلق ہوتا ہے، اور تنبیہ اسی کو کی جاتی ہے جس میں اس کی اہلیت بھی ہو، جس میں اصلاح اور صلاح کی قابلیت بھی ہو، اور ہم سے بچنے لگے، اور گویا دنیا ہی بدل گئی، حتیٰ کہ زمین باوجود اپنی وسعت کے مجھے تنگ معلوم ہونے لگی، سارے لوگ اجنبی بیگانے معلوم ہونے لگے، در و دیوار اوپرے بن گئے۔ مجھے سب سے زیادہ اس کا فکر تھا کہ میں اس حال میں مر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز بھی نہ پڑھائیں گے، اور خدا نخواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہوں گا، نہ مجھ سے کوئی کلام کرے گا، نہ میری نماز پڑھے گا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف کون کر سکتا ہے؟ غرض ہم لوگوں نے 50 دن اسی حال میں گزارے۔ میرے دونوں ساتھی تو شروع ہی سے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ میں سب میں قوی تھا، طاقتور تھا، مال کے اعتبار سے اور خوشحالی کے اعتبار سے، چلتا پھرتا، بازار میں جاتا، نماز میں شریک ہوتا، مگر مجھ سے بات کوئی نہ کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر سلام کرتا، اور بہت غور سے خیال کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک، ہونٹ مبارک جواب کے لیے ہلے یا نہیں ہلے۔ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی کھڑے ہو کر نماز پوری کرتا، اور آنکھ چرا کر دیکھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے بھی ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں۔ جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے
اور جب میں ادھر ادھر متوجہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیتے، اعراض فرما لیتے اور میری جانب سے اعراض فرما لیتے۔ غرض یہی حالات گزرتے رہے۔ مسلمانوں کا بات چیت بند کرنا مجھ پر بہت ہی بھاری ہو گیا، تو میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیوار پر چڑھا۔ وہ میرے رشتے کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور مجھ سے تعلقات بھی بہت ہی زیادہ تھے۔ میں نے اوپر چڑھ کر سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے ان کو قسم دے کر پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے؟ انہوں نے اس کا بھی جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ قسم دی اور دریافت فرمایا اور پوچھا، وہ پھر بھی چپ ہی رہے، وہ پھر بھی خاموش ہی رہے۔ میں نے تیسری مرتبہ پھر قسم دے کر پوچھا۔ ناظرین، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ پہلی مرتبہ میرے چینل پر آئے ہیں تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔